بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان وابسۃ ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وله عن طرق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابسة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. اب ترجمہ سماعت فرمائیے. حضرت وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایسے آدمی پر پڑی جو صف کے پیچھے تنہا کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کو دوبارہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے اسے روایت کیا ہے. ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے. اور اس طرح طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. اور طبرانی نے وابسہ کی حدیث میں اتنا اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ تو ان کے ساتھ ہی داخل کیوں نہ ہو گیا، یا پھر تو کسی نمازی کو پہلی صف میں سے پیچھے کھینچ لیتا. معزز سامعین و سامعات، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ صف کے پیچھے منفرد اکیلے آدمی کی نماز درست ہے یا نہیں. امام احمد رحمہ اللہ اور بعض دیگر اہل علم کے نزدیک صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. دلیل اس کی یہی حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا ارشاد فرمایا. اور بعض کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز ہو جاتی ہے. اس آدمی کو تو آپ نے بطور تنبیہ نماز دوبارہ پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی. اس بارے میں صحیح حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگلی صف کو مکمل اور پورا کیا جائے. اگر پہلی صف میں جگہ نہ ہو تو اکیلے ہی پڑھ لو، کیونکہ درمیان میں سے آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ ملانے کی صورت میں پہلی صف میں خلا پیدا ہو جائے گا، جسے پر کرنے کے لیے نمازیوں کو حرکت کرنا پڑے گی اور ایک کنارے سے آدمی کو کھینچ کر لائے گا. تو نمازی کی حالت میں اتنا چلنا بہتر معلوم نہیں ہوتا. بس بہتر یہی ہے کہ وہ اکیلا ہی پڑھ لے. ائمہ رحمہ اللہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے. اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے. طبرانی وغیرہ میں جو پہلی صف سے آدمی کھینچنے کا حکم ہے وہ سنداً ضعیف ہے. اب دوسری حدیث سماعت فرمائیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. متفق علیہ واللفظ للبخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کی اقامت سنو تو نماز کی طرف اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ چل کر آؤ. جلدی اور عجلت مت کرو. جتنی نماز جماعت کے ساتھ پالو اتنی پڑھ لو، اور باقی جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. بخاری و مسلم. متن حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں. معزز سامعین و سامعات، اس حدیث کی روح سے نمازی جب مسجد میں نماز باجماعت کے لیے آئے تو بڑے آرام و سکون، وقار و عزت کے ساتھ آئے. دوڑتا ہوا نہ آئے، چلتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھے. بولنے کی ضرورت ہو دھیمی اور پست آواز سے بولے. یوں اطمینان سے آنے کے بعد امام کو جس حالت میں پائے نماز میں شریک ہو جائے، باقی نماز کو بعد میں کھڑا ہو کر پورا کر لے. ایسی صورت میں مقتدی نے جو نماز امام کے ساتھ پڑھی وہ اس نمازی کی پہلی رکعتیں شمار ہوں گی یا پچھلی.
اس میں ائمہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مقتدی کی پچھلی رکعتیں شمار ہوں گی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقتدی کی یہ پہلی شمار ہوں گی۔ یہی بات حدیث کے الفاظ فاطمو کے موافق ہے، محتاط ترین موافق ہے۔ نیز یہ بھی مسئلہ مختلف فی ہے کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی یہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں۔ محتاط ترین اور قرین ثواب بات یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع میں شامل ہونے کی صورت میں سورہ فاتحہ اور قیام کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ یہ دونوں فرض ہیں، دونوں کی فقدان سے نماز کیسے ہوگی؟ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔